اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ میاں بیوی 70 سال سے ابو ایج کے ہیں، یعنی 70 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، تو شوہر نے غصے میں ایک دفعہ کہا بیوی کو کہ یہ تو ہے ہی کافر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ کفر کے لازم ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ایج کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی اوور ایج ہے تو ہم یہ کہیں بھی چونکہ بڑھاپا ہے شاید ان کے لیے نرم معاملہ ہوگا۔ جو کفر ہے سو کفر ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے شوہر نے بیوی کو واقعی کافر سمجھ کے کافر کہا ہے، یعنی اس کے عقائد کے اعتبار سے، تو اگر تو کافر ان عقائد کے اعتبار سے کہا ہے اور عورت کے عقیدے کفریہ نہ ہوں، پھر تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اور اگر واقعی اس کے عقیدے خراب ہیں تو پھر کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کفریہ عقائد ہیں تو پھر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر نہیں ہیں، غصے میں بعض اوقات ہم کسی صحیح العقیدہ کو کافر کہہ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کو کافر کہنے کا مطلب اس کے عقائد کو کافر کہنا، کفر کہنا، اور عقیدہ تو کفر ہے نہیں، تو گویا کہ غیر کفر کو کفر کہنا لازم آئے گا، اور یہ خود ایک کفر ہے، لہٰذا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باعتبار عقائد کے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے ہوتے، بطور گالی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے کوئی ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں۔ بعض اوقات تو عقیدے کا مفہوم تک نہیں پتہ ہوتا، ویسے جیسے لڑائی ہو جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں تو کافر ہے۔ ایسے اگر ہے تو یہ مسلمان کو کہنا، مومن کو کہنا گناہ کبیرہ ضرور ہے، لیکن کفر نہیں ہوگا۔ تو اب وہ آپس میں آپ لوگ اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ خاتون کہتی ہیں کہ 7 ماہ پہلے مجھے طلاق دی تھی حالت حیض میں، پھر میرے شوہر نے رجوع کر لیا، 1 ماہ کے بعد 2 طلاقیں دے دیں۔ اب وہ کہتی ہیں میں نے آپ کی ایک ویڈیو سنی تھی کہ اگر رجوع کر لیتے ہیں تو پہلی طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ہمارا مسئلہ حل کریں، کوئی گنجائش نکلتی ہے تو بتائیں، میرا شوہر رجوع کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں بہن، ایسی کوئی ویڈیو آپ نے نہیں سنی تھی اور نہیں سنی ہوگی، نہ قیامت تک انشاءاللہ میری سنیں گے۔ ایک تو غور سے، اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو غور سے مسئلہ سنا کریں۔ بعض اوقات ہم غور سے نہیں سنتے، ذہن میں آدھی بات آتی ہے آدھی نہیں۔ تو یہ 3 طلاق کے بعد یاد رکھیں کہ پھر حلالہ کے بغیر بیوی شوہر کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ جس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے آپ شوہر کی عدت گزاریں گی، اس کے بعد غیر مشروط کنڈیشنل نکاح نہیں ہوگا، غیر مشروط کسی مرد سے آپ نکاح کریں باقاعدہ، آپ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزار کے پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مشہور کر رکھا ہے جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور گھروں میں معذاللہ ثم معذاللہ میں لفظ کہتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ زنا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں سب کے سب آخرت میں شدید قابل گرفت ہوں گے۔ اور جو پیرنٹس، جو بھائی بہن اس میں شامل ہوتے ہیں، نہیں بھی ہم نے بھی سنا ہے کر لو، یہ سب کے سب آخرت میں پھنس جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر شوہر رجوع کر لے تو سابقہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہیں، اس کو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب ہماری ویڈیو دوبارہ آپ دیکھیں گی تو یہی کہا گیا ہوگا کہ سابقہ طلاق ہو گئی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اگر رجوع کر بھی لیتے ہیں تو جو باقی بچی ہوئی تھیں بس وہ رہیں گی، جو پہلے ہو گئیں سو ہو گئیں، وہ لوٹ کے واپس نہیں آتیں۔ ورنہ تو آپ خود سوچئے کبھی 3 طلاقیں ہو سکتی تھیں، ایک آدمی طلاق دیتا، رجوع کر لیتا، پہلی ختم، پھر طلاق دی، رجوع کر لیا، پہلی ختم، یہ تو ایک سلسلہ چل جاتا۔ عقلاً بھی آپ سوچ لیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی سے ہماری امانت ضائع ہو گئی، اب وہ اپنی مرضی سے ہمیں امانت والی چیز یا اس کے قیمت دینا چاہتا ہے تو کیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جب آپ کسی کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو وہ صرف حفاظت کا ضامن ہے۔ اگر اس نے آپ کی چیز کی اسی طرح حفاظت کی ہے جیسے اپنی شے کی کرتا، اپنی چیز کی کرتا، اور پھر بھی وہ شے گم گئی، مثلا کوئی گھر میں آ کے چوری کر کے لے گیا، جیسے موبائل اس نے جیب میں رکھا ہوا ہے، اپنا بھی رکھتا ہے، لیکن کوئی چھین کر لے گیا، تو یاد رکھیں کہ امین، امانت والا اس کا ضامن نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بدلہ اس کا نہیں ملے گا۔ یہ جو لوگ پھر الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری نیت خراب ہو گئی تبھی تم نے لیا ہے، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، دو ہماری چیز، اگر واقعی بیچارے کا چھن گیا ہے یا ایسا معاملہ ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا زبردستی لینا یہ گناہ تھا، میدان محشر میں وہ اس کے بدلے میں آپ کی بہت ساری نیکیاں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی سے امانت ضائع ہو گئی
وہ خود گلٹ فیل کر رہا ہے کہ یار میرے پہ بدگمانی نہ کریں. اس نے کہا چلے میں دے دیتا ہوں, آپ لے لیں, میری خوشی سے لے لیں, ہرگز نہ لیں. ایک تو وہ آپ کی چیز کی حفاظت کر رہا ہے بغیر کسی پیسے کے, اور پھر اگر اس سے اس طرح کا نقصان ہو جائے تو آپ تاوان بھی اس کا وصول کریں, یہ بالکل غلط ہے. آپ منع کر دیں کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے, یہی سب بیسٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں موبائل پر آیت دیکھنا اور زبان یا دل سے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. دیکھیں, آیت دیکھنا بھی جائز ہے, ٹچنگ والا موبائل ہو تو اس کی اسکرین پر ہاتھ لگانا بھی جائز ہے. حالت جنابت میں, حیض کی حالت میں بے وضو کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن حالت جنابت میں اگر ہیں تو پھر آپ زبان سے نہیں پڑھ سکتے, بے وضو تو پڑھ سکتے ہیں. اس طرح حالت حیض میں کوئی بہن ہے تو زبان سے نہیں پڑھ سکتی کہ حدیث میں اس کو منع کر دیا گیا. دل میں پڑھ سکتی ہیں. اور یہ بس میں چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل پر آپ حالت جنابت میں بھی ہاتھ لگا کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ڈیجیٹل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو بھی آپ کو پکچر وغیرہ نظر آ رہی ہے, اس میں حقیقتاً پکچر بنتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ موبائل سے ویڈیو بنانا, سیلفی بنانا, اسی طرح جو ہمارے آج کل یہ پروگرامز ہوتے ہیں سب ڈیجیٹل کیمراز ہوتے ہیں, ان میں ویڈیو بنتی ہے تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس دلیل سے آپ یہ کہتے ہیں کہ کیمرے سے پکچر بنانا, ویڈیو بنانا جائز, اسی دلیل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہاتھ لگانا بالکل جائز. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ لگانا تو حرام ہو لیکن پکچر بنوانا جائز ہو, حالانکہ دلائل دونوں کے ایک ہیں, تو وجہ فرق کیا ہوا؟ یہ صحیح نہیں ہے. وجہ فرق کرنا, دونوں جائز ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, فقہ حنفی کی روشنی میں جنازے میں سورہ فاتحہ قرآن نہیں پڑھیں گے, بلکہ وہی جو ترتیب ہے کہ ثنا, پھر اس کے بعد میت کے لیے, پھر درود پاک, اور پھر میت کے لیے دعا, بس اتنا ہوتا ہے. فاتحہ فقہ حنفی کی روشنی میں شرعاً جائز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں شریعت میں بھوت پریت کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, شریعت میں جنات کا تصور دیا گیا ہے, اور یہ بھوت, پریت, چڑیل, پری, دیو, یہ سب جنات کی ہی مختلف صورتیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی اور مخلوق ایسے نہیں ہے کہ جس کو ہم بغیر قرآن و حدیث کے وضاحت کے از خود اپنے پاس سے ایجاد کر لیں گے جی یہ مخلوق بھی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. یہ صحیح نہیں ہوتا. یہ سب جنات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نیا نام آپ پیدا کر لیں اور ایک نئی کوئی بلا کا تصور لے آئیں, شریعت اس کا انکار کرے گی, اور وہ صحیح بھی نہیں ہے. ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر مرد یا عورت خواب میں جسمانی تعلق قائم ہوتے دیکھیں, پھر آنکھ کھل جائے لیکن کوئی ڈسچارجنگ وغیرہ نہ ہوئی ہو, تو غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. شرط یہ ہوتی ہے احتلام کے اندر, نائٹ فال جو ہوتا ہے اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جاگیں تو کپڑوں پر تری دیکھیں, گیلا پن دیکھیں گے, اور اس کے مادہ منویہ ہونے کا یقین ہوتا ہے تو پھر آپ پر غسل واجب ہوگا. اگر لاکھ آپ کو خواب یاد ہوں, بلکہ ڈسچارجنگ بھی یاد ہو, لیکن صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو کوئی نشان نظر نہیں آیا, تو ایسی صورت میں نہ غسل واجب ہوگا, نہ آپ ناپاک کہلائیں گے. ایک بچی نے کہا کہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ کوئی غلطی کرتی ہے, اس کو سمجھائیں تو غصہ ہونے لگتی ہے اور بحث کرتی ہے, تو اب میں اس کو سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں؟ دیکھیں, آپ اپنے انداز کو تھوڑا سا, ہو سکتا ہے آپ کا انداز تلخ ہو سکتا ہے کہ آپ بے محل اچانک ٹوک دیتی ہوں, لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے, یہ نہیں دیکھتی کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی شدت پسند بھی ہوں, بار بار ٹوکتی ہوں, اگنور ایک دو دفعہ نہ کرتی ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے والے میں بیزاریت اور غصہ پیدا کرتی ہیں. اگر تو تبلیغ دین کرنے کے سلسلے میں آپ کی مس بہیو کا تعلق ہے تو آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں, اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ نرمی سے, پیار سے, حکمت سے, تنہائی میں سمجھاتی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کی بہن لڑتی ہے, غصہ کرتی ہے, تو آپ پیار محبت سے سمجھائیں, ایک دو دفعہ اگنور کریں, پھر سمجھاتی رہیں, لیکن سلسلہ منقطع نہ کریں. اس کا غصہ, اس کی بحث کی بنا پر آپ پہ تبلیغ دین کرنا واجب نہیں رہا, کیونکہ جب سامنے والا غصہ کرے, بحث کرے, تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کی برائی دیکھنے کے باوجود. تبلیغ کرنا یا نصیحت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ سامنے والا آپ کی بات کو سن کر مان لے گا. اب وہ نہیں مان رہی تو آپ کبھی کبھار کہیں, پھر دو چار دفعہ اگنور کریں, پھر کہیں, تاکہ آپ کا تبلیغ کا ثواب بھی ضائع نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کبھی بہن اچانک ہدایت قبول کر لے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب, یہ پوچھنا تھا کہ جو بکیٹ سے ہم لوگ جو کپڑے پاک کرتے ہیں نا, پاک کپڑے,
अगर कोई मशीन में करना चाहे कि ऐसा कर सकता है कि पानी ऊपर तक भर के फिर पानी एक्स्ट्रा पानी जो बहा दे और फिर कपड़ा पूरा उसमें डुबाए, ऊपर से पानी बहता रहे और नीचे से भी पानी जारी रहे, तो क्या इस ठीक है, तरह से ठीक है, और ये हो बोलें सकता है? जी, और क्वेश्चन? जी अगर कोई गैर शादीशुदा औरत का इंतकाल हो जाए और उसकी सिर्फ 2 सगी बहनें हो तो उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी? ठीक है, और जी अगर ये रात में नाखून काटने का क्या ये असर है? ये कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, तो इसके क्या है? ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जी, मैंने आपको अपने दोनों सवाल से वो बता दिया है। दोबारा बताइएगा। अब आप ऑन ईयर हैं, लोग भी आपके सवाल सुन रहे हैं। अच्छा जी, मैंने बोला है कि आज से 16 साल पहले मैंने अपने चचा से ज़मीन खरीदी थी 25 लाख की, तो 18 लाख उनको मैंने उसी वक्त दे दिया 10 दिन में, बाकी 7 लाख रह गया। वो 7 लाख उन्होंने आज तक मुझसे नहीं दिया, ना लेते हैं। जब कहता हूँ कहते हैं नहीं मैंने नहीं लेने, तो मैं कहता हूँ जगह की रजिस्ट्री करके दो, तो कहते हैं जगह की रजिस्ट्री भी नहीं करके देनी। तो अब मुझसे वो उन्होंने रब्ता किया है, 2-3 दिन हुए, तो कह रहे हैं कि जी तुम ऐसे करो कि मुझसे 25 लाख ले लो और सब छोड़ दो। मैंने उन्हें बोला है कि मुझे ज़मीन जो है ना, चलो आधा आधा दे दो, तुम आधे की जगह सौदा किया था, मुझे आधा दे दो। कहता है ये भी नहीं करना। मैंने कहा फिर मुझे 50 लाख दे दो। वो जगह जो है ना इस वक्त 2 करोड़ की है। तो 25 का सौदा हुआ था आज से 16 साल पहले। जी जी, चले मैं बताता हूँ। और उनको मैंने दे दिया उस वक्त। ठीक है, और बोलें। हाँ, दूसरा जो है ना, मेरी बेगम जो है उनका महफिल में गई थी, तो वहाँ पे ना टिकट निकला उम्रे का। तो वो हम ये पूछना चाहते थे कि वो उम्रे की बजाय हम बगदाद शरीफ जा सकते हैं उन पैसों से? ये कहा नाथ खानी वगैरह में निकला था? जी, नाथ खानी में। ठीक है, बताता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मज़ीद कॉलर हमारे साथ हैं, फिर जवाबात की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, 2 सवाल हैं। जी फरमाइए। ये शलवार को नीचे से फोल्ड कर सकते हैं या नहीं? टखने से कितनी ऊपर होनी चाहिए? फोल्ड अच्छा, करने से नमाज होती है या नहीं होती है? अच्छा, शलवार ऊपर से फोल्ड होगी ना? बताता हूँ जी इंशाअल्लाह। ऊपर से। जी ऊपर जी, से। और बोलिए। अच्छा, बगल में जेब में छोटा पंचसूरा मस्जिद ले जा सकते हैं ताकि इशराक तक उधरी बैठ कर पढ़ सकूं? ठीक है, और? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी के क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई ने फरमाया कि पहले तो एक समझ लें इन्होंने पूछा क्या था। बाद औक़ात ऐसा होता है कि कपड़े पे नापाकी होती है लेकिन हमें नहीं पता होता कहाँ है, उसका मकाम ज़ाहिर नहीं होता। तो अब उसे पाक करने का तरीक़ा ये है कि बाल्टी सिस्टम से कर लें। यानी आप बाल्टी में कपड़ा डाल दें, नलके के नीचे रखें, उसको भर दें। जब पूरी भर जाए तो हल्का सा हाथ ऐसा रखें कि कपड़े का कोई हिस्सा पानी की सतह से बाहर ना हो और थोड़ा सा बहने दें। बस जैसे ही बहेगा ये कपड़ा पाक हो जाएगा। अब वो ये पूछ रही हैं कि क्या इस बाल्टी या टब को इस्तेमाल करने के बजाय डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में ऐसा कर सकते हैं कि नीचे से भी खोल दें, ऊपर तक भर दें और वो ऊपर से भी बह रहा हो, नीचे से भी बह रहा हो और इस तरह कपड़े पाक कर लें? तो जी बिल्कुल, आप बाल्टी सिस्टम में जिस तरीके से होता है वो तो हम वैसे ही बाल्टी सिस्टम नाम बोलते हैं क्योंकि बाल्टी से कर रहे होते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन में भी ऐसा कर लेंगी तो बिल्कुल हो जाएगा। एक इन्होंने कहा कि किसी कंवारी बच्ची का इंतकाल हुआ, उसकी सिर्फ 2 बहनें बाकी हैं, तो इसकी वरासत कैसे तकसीम होगी? देखें, अगर कोई और वारिस नहीं है तो इन दोनों बहनों में निस्फ तकसीम हो जाएगा, बस वो ले लें। एक ये कहती हैं कि क्या रात में नाखून काटना मना होता है? देखें, मना नहीं है। ये पहले दौर के एतबार से किसी ने कहा हो तो अलग बात है कि उस टाइम चिराग जलते थे, हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अब कोई मसला नहीं है। लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और शरीयत में रात में नाखून काटने की कोई ममानात नहीं है, आप बिल्कुल काट सकती हैं। ये कहते हैं कि 16 साल पहले मैंने चचा से 25 लाख रुपए में ज़मीन ख़रीदी थी, 18 लाख में तकरीबन दे चुका था, बाकी रकम बाकी थी। चचा ना ज़मीन दी उन्होंने, ना कागजात बनाने दिए। अब उस ज़मीन की कीमत हो गई है 2 करोड़। चचा साहब की नीयत बदल गई है, वो कहते हैं अपने 25 लाख लो और छोड़ दो। ये कहते हैं कि चलो अच्छा ज़मीन नहीं देते तो 50 लाख तो कम से कम दें, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखें, जब एक सौदा तय हो जाता है और आपने 18 लाख दे भी दिए, ये तो और ज़्यादा पक्का हो गया सौदा, तो आपके चचा के लिए आपकी मर्ज़ी के बगैर इस सौदे को ख़त्म करना शरअन जायज़ नहीं है। अगर बाहम रज़ामंदी से करते तो इसको इकाला कहा जाता है। इकाला माने
کی ہوئی بے کو باہم رضامندی سے ختم کر دینا، لیکن اس میں بھی آپ پروفٹ نہیں لے سکتے تھے، جتنے میں ہوا اتنے میں اس کو ختم کرنا ہے۔ مثلا 25 لاکھ دیے تو 25 لاکھ واپس لے لیں، 18 لاکھ لیے تو 18 لاکھ لیں، زمین ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 50 لاکھ کی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی زمین بھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی، سودا بھی تام نہیں ہوا، اس طریقے سے آپ نہ کریں۔ اور آپ کے جو چچا جان ہیں وہ شدید قابل گرفت ہوں گے، کیونکہ وہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں، اور آپ بھی رضامندی سے راضی نہیں ہو رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے اگر وہ آپ کے چچا راضی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی، ابھی آپ نے ثمن پورے نہیں دیے، اور سامنے والا وہی چیز آپ سے کم میں خرید لے، یعنی پیسوں میں خرید لے، زیادہ پیسے دے کر، تو شرعاً اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ یہ جو آپ 50 لاکھ والی صورت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے چچا راضی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ لینا صحیح ہے، کیونکہ اگر ابھی آپ نے پورا ثمن دیا نہیں ہے اور آپ اس میں 50 لاکھ کی زمین لے لیں تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس قسم کے مسائل ذکر کرنے میں نا، اس میں شاخیں اتنی ہوتی ہیں کہ چھوٹے سے وقت میں اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس پہ آپس میں صلح کریں، اور اگر آپ کے چچا نہیں مان رہے، اپنا پیسہ لے کر آپ علیحدہ ہٹ جائیں اور اس معاملے کو آخرت پر چھوڑ دیں۔ باقی آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، تو میں اس پہ آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ یہ کویسچن اگر آن ایئر نہ ہوتا تو میں اس کو لیتا ہی نہیں، لیکن آن ایئر ہو گیا تو میں نے لیا۔ اس میں اور بہت ساری شقیں ہیں جو سب کو سمجھنا بہت دشوار ہوگا، اس لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ یہیں پر میں اکتفا کر کے اتنا عرض کرتا ہوں کہ صلح کر لیں، آپ پیسے لیں اپنے، چھوڑ دیں زمین۔ آخرت میں چچا جو ہیں وہ پھنسیں گے، بہت برے پھنسیں گے وعدہ خلافی کرنے پر، اور یا پھر مطلب آپ لے لیں یہاں سے نمبر، تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ ایک چلیں پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کے ساتھ میرا سوال یہ تھا کہ مسجد میں جو چندہ اٹھاتے ہیں بڑی راتوں میں، جی اور چندہ اٹھا کے جو ہے معلومین کے نام پہ پھر اس کے جو ہے رات کو لنگر وغیرہ کھلا دیتے ہیں نا، تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ مسجد کے سامان وغیرہ کمیٹی اگر لے جا کے اپنے گھر پہ استعمال کرتی ہے تو یہ جائز ہے مسجد کا سامان استعمال کرنا یا نہیں؟ اور تیسرا یہ تھا مفتی صاحب کی جو بلی وغیرہ روتی ہیں چھت کے اوپر، تو لوگ کہتے ہیں کہ بلی کے رونے سے جو ہے وہ کسی کی موت ہو جاتی ہے یا برائی آتی ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بس ٹھیک یہ ہے، سوال تھا۔ السلام علیکم۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اچھا مفتی صاحب، میں سرکاری ملازم ہوں، تو مجھے گھر سے جانا پڑتا ہے تقریباً 120 کلومیٹر دور ڈیوٹی کے لیے نا، تو میں 3 دن گھر پہ رہتا ہوں اور 4 دن ڈیوٹی والی جگہ پہ رہتا ہوں۔ ٹھیک تو ہے قصر نماز کا مسئلہ پوچھنا تھا کہ وہاں پہ میں جماعت کے ساتھ تو پوری نماز پڑھوں گا، جی لیکن اگر اکیلے نماز پڑھوں گا تو اس سلسلے میں کائنڈلی بتا دیں، اور ٹھیک جو راستے میں نماز میری ہوگی گھر آنے جانے میں، اس کا مسئلہ بھی کائنڈلی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اور بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ایک انہوں نے بھائی نے مزید کویسچن یہ کیا تھا کہ ان کی زوجہ کا کسی نعت خوانی میں عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو رقم ملی ہے عمرہ نہ کریں بلکہ بغداد چلے جائیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے چندہ مخصوص کیا جاتا ہے اسے اسی کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ حقیقتاً آپ کو مالک نہیں بنا رہے، بلکہ وہ آپ کو عمرے کرنے کے لیے پیسہ انہوں نے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو یہ ایک طرح کا فنڈ ہے جو انہوں نے مخصوص کام کے لیے مخصوص کیا ہے، تو آپ نے جب لے لیا تو عمرہ ہی کیجیے، اس سے اس کو بغداد والے کام میں استعمال نہیں کیجیے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ شلوار کو اوپر سے فولڈ کر لینا تاکہ ٹخنے کھل جائیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کپڑے گھرسنے سے منع کیا، اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ اوپر سے شلوار کو فولڈ نہ کریں، کیونکہ نبی کریم نے منع کیا، اس کے خلاف جانا مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی حرام کے نزدیک ہوگا۔ اچھا، اب کیا ٹخنے نہ کھولنا کوئی عذاب ہے؟ ٹخنے کھولنا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی شلوار لمبی ہے، پینٹ لمبی ہے اور آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے، تو اس صورت میں ٹخنے ڈھکنا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنا گناہ نہیں ہوتا، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، لیکن عادت بھی اپنا لیں، عادت بنا لیں، تب بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو اگر آپ کی شلوار لمبی ہے، یہ شرعی مجبوری ہے، ٹخنے ڈھک رہے ہیں، گناہ نہیں، لیکن اگر آپ فولڈ کرتے ہیں تو گناہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مکروہ تحریمی علماء نے ارشاد فرمایا، تو اس لیے اس میں اجتناب کریں۔ باقی یہ تو ایک مسئلہ جو پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن آج کل کی جو یہ شلواریں فولڈ کرنے کا اتنا عموم بلوہ ہے، عموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام و خواص کسی ممنوعہ کام میں مشغول ہو جائیں بہت زیادہ۔ تو میں پہلے اسی پر فتویٰ دیتا رہا ہوں اس کو مکروہ تحریمی کا،
لیکن اب ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں آپ دیکھیں تو بعض اوقات تو امام صاحب بھی شلوار فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی کثرت سے یہ ہو رہا ہے۔ اب اس پر اگر ہم سخت حکم لگائیں تو مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا، تو سخت حکم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں بھی اب اس پر فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ اس میں عموم بلوہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ شلوار کو ایسی چھوڑیں، لیکن اگر کسی نے کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے توجہی کی بنا پر فولڈ کر کے نماز پڑھ لی تو ہم کہیں گے کہ نماز ہو گئی، آئندہ ذرا احتیاط کر لیں، لیکن اس کو نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور مکروہ تحریمی کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ عموم بلوہ جب ہو جاتا ہے، جس کام پر قرآن و حدیث کی براہ راست ممانعت نہ ہو، فقہا اپنی ذاتی رائے سے کچھ صورت متعین کریں، اس میں پھر یہی حکم ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو فقہا اپنے رائے کو واپس لیتے ہیں، تو اب ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کریں گے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی اسی پر فتویٰ دینا پسند کریں گے، اس کا مطلب آپ لوگوں کی پسند چلتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیں اجازت شریعت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان لوگوں کا جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور مفسرین اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حکم والے سے مراد وہ مفتیان کرام، مجتہدین، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، وہ مسائل بتاتے ہیں، یہ جو سوچ وچار کر سکتے ہوں دینی معاملات میں، ان کا قول معتبر ہوتا ہے۔ عوام الناس بعض اوقات کہتی ہے کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں۔ دیکھیں، یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرع کے ساتھ، اس کو چھوڑ کے یوں کرتے ہیں تب بھی اجازت شرع کے ساتھ۔ شعور بیدار کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پہچانیں کہ یوں کرنے میں بھی شریعت کی اطاعت ہے اور یوں کرنے میں بھی ہے، لیکن وقت کا فرق ہوتا ہے۔ جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہم، اور جب یوں کرنا ہو تو یوں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کے حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، لوگوں کے عرف کے اعتبار سے احکام بدل جایا کرتے ہیں، اور کون سا حکم بدلتا ہے کون سا نہیں یہ بھی ہمیں پوری تفصیل پتہ ہوتی ہے، اس لیے آپ بدگمان نہ ہوں۔ اور اگر کوئی مفتی صاحب اس پر جواز کا حکم دے دیں تو بالکل چلے گا، میں بھی اس پر اسی چیز کو اختیار کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جیب میں چھوٹا پنسورا لے کے چلا جاؤں میں اور مسجد، تاکہ مسجد میں پڑھوں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، سامنے کی پاکٹ میں رکھیں یہ بہتر ہے، سائیڈ پاکٹ میں رکھیں گے مناسب نہیں، اور پینٹ کی پچھلی پاکٹ میں رکھیں گے تو بہت ہی غیر مناسب ہے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جو صورتیں اس میں اگر آپ صورت پڑھنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جو قرآن مسجد میں رکھے ہوئے ہیں وہ صورتیں ذہن میں رکھ لیں اور ان قرآن کی پڑھیں، کہ لوگ بیچارے وہاں پر اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو، لوگ پڑھیں تو ہمیں بھی ثواب ملے، مرحومین کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو اچھا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال اگر آپ ادب کے ساتھ پنسورا لے جا سکتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑی راتوں میں چندے ہوتے ہیں اور اس سے لنگر کھلا دیا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، مسجد میں جو یہ چندے کا بھی میں نے آپ کو حکم بتایا، چندہ جس مقصد کے لیے دیا جائے گا وہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، آپ دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو مسجدوں میں عمومی طور پر یہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں، یا کمیٹی ہر جمعے کو جو چندہ کرتی ہے، یہ مسجد کی تعمیرات کے لیے، مینٹیننس کے لیے، اس سے تنخواہیں نکالتے ہیں اور دیگر اخراجات کے لیے ہوتا ہے، اس کو آپ لنگر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسجد کے لیے دیتے ہیں۔ تو لہذا اگر لنگر کے لیے استعمال کرے گی کمیٹی تو کمیٹی اپنی جیب سے اس کا تاوان بھرے گی، اتنا پیسہ اس کو گلے میں ڈالنا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے بڑی راتیں ہوتی ہیں تو خاص اس کا نام لے کے چندہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ لنگر وغیرہ کھلانا ہے، آپ اس کے لیے چندہ دیں، پروگرام رکھا ہے، علماء آئیں گے، اس جلسے کے لیے چندہ دیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے چندہ لیا اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دیا اور لنگر میں استعمال کیا تو یہ غلط کیا، اور اس پر کمیٹی کو تاوان دینا ہوگا۔ میں اپنی مسجد کمیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں کہ خدارا آپ کسی ایک عالم دین سے، کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رابطے میں رہیں، کیونکہ کمیٹی کا رکن بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے شریعت کا قلم اڑ جائے گا۔ بعض اوقات ایک آدمی ریٹائر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں کام نہیں، آ جاؤ مسجد کمیٹی میں۔ شاید وہ مسجد کمیٹی میں نہ آتا تو آخرت بہت بہتر ہوتی، لیکن مسجد کمیٹی میں آنے کے بعد امام کی تحقیر، اس پہ ظلم، کبھی مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی خادم کو، کبھی چندے کا بیجا استعمال، اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسجد کی خدمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ شترے بے مہار ہو گئے، اب آپ کا مسجد میں قہقہ لگانا بھی جائز، چندہ کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہلڑ بازیاں، لمبی لمبی باتیں، تالی مار رہے ہیں آپ، کیا مطلب ہے؟ کمیٹی میں آنے کے بعد آپ کے لیے مسجد کا احترام ختم، آپ چندے کا جیسا مرضی استعمال کریں۔ اور جیسے انہوں نے اگلا کہا کہ مسجد کا سامان کمیٹی والے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، مسجد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے،
یہ چندہ آپ کی ملکیت کوئی ہو گیا کہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں، بالکل گناہ ہے، اور اس سامان کے اندر کمی پیدا ہوئی اس کے استعمال کی وجہ سے تو اتنا تاوان رکھنا پڑے گا مسجد کے اندر۔ تو کمیٹی کے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، خدا را برا نہ مانے، ہم آپ کی فیور میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ ہماری بات کو اگنور کر دیں مجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن میدان معاشرے میں جب آپ کو کھڑا کر کے خدمت مسجد تو آپ کی ایک طرف جو آپ نے خیانات کی تھیں اس کا حساب دیتے ہوئے آپ جہنم میں چلے گئے، تو پھر آپ کو ہماری باتیں شاید بہت اچھی طرح یاد آئیں گی اور سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے چندے کا خاص طور پہ استعمال کسی مستند مفتی صاحب کی ہدایت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ چلے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ بعض اوقات بلیاں چھت پہ روتی ہیں، بعض اوقات کتے بھی روتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مرنے والا ہوتا ہے تب ایسا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ 1000 دفعہ بلیوں کو روتا دیکھیں گے لیکن کوئی علاقے میں موت نہیں ہوگی، آزما کر دیکھیں آپ۔ تو یہ لوگوں نے باتیں چھوڑ دی ہیں، اور برا مت مانیے گا، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ نہ اللہ کی بات ہم پہ اثر کرتی ہے نہ رسول کی۔ عذاب سنا دیں کہ بھئی نماز قضا کرو گے یہ عذاب ہے، حرام کماؤ گے یہ عذاب ہے، ناجائز دوستیاں کرو گے یہ عذاب ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے یہ عذاب ہے۔ ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی نہیں۔ اور بلی روئے، کوئی آگے کہے گا اب تو تمہارے گھر میں کوئی گیا تو ہم سر سے پاؤں تک کانپ جائیں گے، یہ ضعیف الاعتقادی ہے، یہ ایمان کی شدید ترین کمزوری ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بیان کردہ یقینی علوم اور یقینی خبروں پر اعتماد کر کے اپنی کیفیات کو جانچنا پرکھنا چاہیے تھا کہ اس خبر کے مطابق کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ جیسے اللہ کے نبی عذابات کے بارے میں بیان کرتے تو آپ کا رنگ فق ہو جاتا تھا، کانپ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا تو آپ لرز جاتے تھے، اور ایک دفعہ تو اونٹ پہ بیٹھے تھے، اونٹ سے گر گئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے جلال میں دیکھو تو اللہ کے عذاب کی کوئی آیت پڑھ دیا کرو تو میرا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ایسی ہوتا اگر آپ جلال میں آتے، حالانکہ آپ کا جلال عین حق کے مطابق تھا، لیکن کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا ٹھنڈے ہو جاتے۔ ہم پر کیوں نہیں اثر ہوتا؟ پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ تفسیر سے، نہ ہمارے گھروں میں حدیثوں کی کوئی کتاب ہے، نہ ہم علماء سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھ لیں کتنے علماء اور نیک لوگوں کے نام ہیں۔ آپ جو فیس بک پہ جن سے دوستیاں کی ہوئی ہیں ان میں دیکھ لیں کتنے نیک لوگ ہیں جو ہمیں تلقین اور نصیحت کرنے والے ہوں، ان کو تو ہم ڈیلیٹ مار دیتے ہیں، ان کو تو بلاک کر دیتے ہیں۔ تب یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جب شریعت کا علم نہیں ہوگا تو لازم بات ہے جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہی دقیانوسی باتیں کریں گے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کام خراب ہو جائے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہے تو پیسہ آئے گا، اس قسم کی باتیں خواتین نے نکالی ہوئی ہیں، زیادہ خواتین نے نکالی ہوئی ہیں، مرد حضرات بھی پیچھے نہیں ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہ بھائی نے کہا کہ میں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو اپنے شہر سے تقریباً 120 کلومیٹر دور میری ڈیوٹی ہے، اگر میں 3 دن گھر میں رہوں 4 دن ڈیوٹی، تو وہاں جب میں پہنچتا ہوں امام کے پیچھے نماز پڑھوں تو پوری پڑھوں گا، تنہا کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، چونکہ آپ نے وہاں مستقل رہائش نے رکھی، وہ آپ کا آبائی وطن نہیں ہے، تو جب تک آپ وہاں پہنچ کر 15 دن مستقل ٹھہرنے کی نیت نہیں کریں گے آپ شرعی مسافر رہیں گے۔ لہذا وہاں کے مقیم امام کے پیچھے تو پوری پڑھیں گے، لیکن کبھی تنہا پڑھنے کا موقع آیا تو ظہر، عصر اور عشاء، ظہر، عصر اور عشاء، اس کے 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھیں گے، باقی میں کوئی قصر نہیں ہوتی، تنہا اس طرح۔ اسی طرح جب آپ وہاں کے شہر کی، وہاں سے چاہے شہر میں ہوں یا نکل آئے آپ، جب تک اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر راستے میں جا رہے ہیں، تو یہ راستے کے اندر بھی آپ کو قصر ہی پڑھنی ہوگی۔ ایک یہ پچھلے دفعہ کا کویسچن تھا، یہ رہ گیا تھا، یہ کہتے ہیں والدین کو شرعی مسائل بتائیں، کوئی حکم بتائیں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو تبلیغ دین کرنے والے کو دیکھنا چاہیے سامنے والا کس چیز میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام ترک کر رہا ہے جو اللہ نے اس پہ فرض یا واجب رکھا ہے، یا کم از کم چلیں سنت موقدہ رکھا ہے، تو آپ اس میں ذرا سمجھائیں اور تھوڑا سا زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں۔ پریشر سے مراد والدین کو ڈانٹے ڈپٹیں گے نہیں، لیکن اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ اگر حرام کام کر رہے ہیں یا مکروہ تحریمی یا سنت موقدہ کا ترک، جس کو شرعی اصطلاح میں اساءت کہتے ہیں، ان میں نرمی نہیں ہوتی۔ یہی بیوی بچوں کا اصول ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، فرض، واجب، سنت موقدہ اور حرام، مکروہ تحریمی، اساءت۔ اگر گھر والے ان میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر اس کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ اور اس سے نچلا جو درجہ ہے کہ اگر اس طرف آپ دیکھیں تو اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آتا ہے سنت غیر موقدہ اور مستحب، اور اس کا جسٹ اپوزٹ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔
اگر ان میں کوئی مشغول ہے اس میں آپ نظر انداز کریں. تو خصوصاً چونکہ پرٹیکولر آپ نے والدین کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ فرض واجب ترک کر رہے ہوں تو آپ پیار محبت سے لگاتار سمجھاتے رہیں، اس پہ بالکل اگنور مت کیجیے گا، لیکن شدت سختی نہ کریں. موڈ دیکھیں، پیار سے محبت سے ان کی خدمت کر کے عرض کریں تاکہ یہ پریشر ان پہ ختم ہو، اور حرام اور مکروہ تحریمی میں کوئی رعایت نہیں ہوگی اس میں کریں. لیکن اگر آپ کے والدین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں وہ فوراً علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر ان کو ساتھ تھوڑا سا اگنورنگ کریں، ان کے ساتھ اگنور کرتے رہیں، نظر انداز کریں، کبھی کبھار اچھے موڈ میں سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو کافر نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی شرعی مسئلے میں علماء کے اوپر تنقید کر کے یا علم پہ تنقید کر کے اللہ کے کسی فرض یا واجب پہ تنقید کریں گے، ہو سکتا ہے ایمان ہی چلا جائے. اور اس سب کا خلاصہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی وقت کے اوپر علم دین نہیں سیکھتا تب یہ حشر ہوتا ہے آخر کے اندر. کیونکہ ہماری صحبت ایسے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو شریعت پہ ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، علماء کو، مفتیان کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، بھئی انہوں نے مولوی نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ لوگ تو کبھی مل کے نہیں بیٹھتے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ چل رہی ہے پوری محفل. نتیجہ نکلا کہ اس گروپ کو فوراً ہٹا دو. اب ہم آپس میں خود ہی کوئی شریعت متعین کر کے چلیں گے. ارے بھائی ہر عالم برا نہیں ہوتا، ہر مفتی برا نہیں ہوتا، خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس برائی کو کیسے پہچانا جبکہ آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. پھر علماء کا علمی اختلاف یہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ جس میں آپ گرفت کریں علماء کی یا کہیں تو لڑتے رہتے ہیں. آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں، ہر حدیث کے نیچے صاحب ترمذی صحابہ کرام کا اختلاف ظاہر کرتے ہیں تقریباً ہر جگہ. یہ صحابہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، بعض اس پہ نہیں کرتے ہیں، دوسرے پہ کرتے ہیں. یعنی صحابہ کے مابین علمی اختلاف بکثرت رہا، چاروں آئمہ کے مابین رہا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. لیکن جب ہم سمجھتے نہیں ہیں دین کو تو اس قسم کی باتیں، اور پھر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پینٹ شرٹ پہن کے داڑھی غائب ہے اور وہ دین وہ سکھا رہے ہیں آپ کو. وہ علماء پہ خاص طور پہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ 1500 سال کے اکابرین پہ آپ تنقیدیں کریں اور موجودہ مولویوں کو ڈیمیج کریں تاکہ ان کے لیے راستہ کھل جائے. بالکل اب یعنی وہ تو سب بیکار ہیں، جن کے ہاتھوں سے قرآن پہنچا، جن کے ہاتھوں سے حدیث پہنچی، جن کے ہاتھوں سے فقہ پہنچا، وہ سب خائن تھے، بیکار تھے، بدو تھے، بے وقوف تھے. 15ویں صدی ہجری میں یہ نکلا ہے حضرت کہ اس کی اطاعت کر لو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، جبکہ خود یہ شریعت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہمارے ینگسٹرز مینٹلی طور پر ایسے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی نفسیاتی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے اکابرین کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب آپ ارذل عمر میں پہنچیں گے تو پھر یہی ہوتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا. ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ علماء کی طرف مائل رہیں، مستند علماء سے رجوع کریں، بعمل علماء سے رجوع کریں، تبھی آپ کی آخرت میں نجات ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ کیا چھوٹے بچوں کو ماں باپ دادا دادی کی قبر پر لے جانا جائز ہے؟ 4 سال 5 سال انہوں نے لکھا کہ اس طرح کے بچوں کو دیکھیں جائز تو ہے، بالکل آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ بچے پہ کوئی منفی اثر تو نہیں آ رہا، وہ خوفزدہ تو نہیں ہو جائے گا وہاں سے. اگر نہیں ہوتا، نفسیاتی طور پہ کوئی ڈر یا خوف اس کے دل میں نہ بیٹھ جائے، اس کا خیال کر کے پھر آپ لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کو قبرستان میں جانا منع نہیں ہوتا، لیکن یوں نہ کریں کہ آپ فاتحہ پڑھنے کھڑے ہو گئے، بچوں کو چھوڑ دیا، وہ قبروں پہ چڑھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہیں، پھر نہ لے کے جائیں خدا را. یہ آپ کے بچوں کی بھی آخرت برباد ہوگی. گناہ تو آپ پر آئے گا کیونکہ بچے تو ابھی مکلف ہیں نہیں، لیکن وہ اسی کو پھر یہ عادت پختہ ہوتی جاتی ہے، اور بالغ ہو جانے کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں، جنازوں میں شرکت کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جوان لڑکے ہیں، کوئی اس قبر پہ بیٹھ جائے گا، کوئی اس پر، آپ پیچھے کھڑے ہو کے ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہوں گے، یہاں پہ قبر میں مردہ دفن ہو رہا ہے. تو یہ شروع سے تربیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو بہرحال لے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہماری تلقینات ہیں اور گزارشات ہیں اس کے مطابق. ایک سسٹر نے پوچھا کہ کیا بخاری پڑھتے ہوئے سر ڈھکنا ضروری ہوتا ہے دوپٹے سے، یا اگر مرد پڑھ رہا تو کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ دیکھیں ضروری بمانا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی واجب نہیں ہے. آپ سر ڈھک لیں، اچھا ادب ہے. ایسے ہی بخاری شریف پڑھتے ہوئے کہ حدیث کی کتاب ہے، اچھا ہے آپ سر ڈھک لیجئے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کا کوئی شدت کے ساتھ مطالبہ نہیں ہے. چنانچہ اگر بچہ برہنہ سر قرآن پڑھ رہا ہے یا بخاری سن رہا ہے، آپ نے جا کے تھپڑ مارا زور سے، ٹوپی کیوں نہیں پہنتا؟ یہ بھی مطلب وہی جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تبلیغ کرتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہ کس کام میں شدت کرنی ہے، کس کام میں نہیں کرنی. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ پھر معذرت اس لیے کر لیتا ہوں، ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی بہن کہ خود والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا چیز فرض ہے، کیا واجب، کیا سنت موقدہ، کیا غیر موقدہ، کیا مستحب، کیا مباح.
اور کیا چیز حرام، مکروہ تحریمی، اساعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا. جب آپ کو اعمال کی درجہ بندی ہی معلوم نہیں تو بعض اوقات آپ ایک غیر مستحب کام پہ جو خلاف اولا ہے بس اس میں تو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، شریعت پکڑی ہوئی نہیں، لیکن اتنی شدت اور سختی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ حد نہیں. اگر یہ بچہ بیٹھ کے پاؤں ہلا رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم، ڈانٹتے ہیں، نحوست ہے یہ. کہاں سے نحوست ہوگی صاحب؟ آپ نے کہاں سے سنا یہ نحوست ہے؟ اپنے پاس سے وہی سنی سنائی بات. شریعت ہم سیکھتے نہیں ہیں اور پھر تبلیغ دین کا ہمیں شوق ہوتا ہے. بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے اپنے بچوں کو شروع سے اتنی غلط تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ خلاف شرع چیز کو ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، وہی اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ایسے لوگ خود علماء سے رابطہ رکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو رکھنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے سیکھو، بس جو ہم نے سکھا دیا وہ کافی ہے. نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے. یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر کے بھانجے اور بھانجیے کو ہر وقت ایک بزرگ دکھائی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں درباروں پہ جاؤ اور وہاں ہوٹلز میں ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز تو اس میں جو ہے نا، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، ڈرامہ، پکا ڈرامہ ہے یہ. جیسے عورتیں کہتی ہیں نا ہم پہ سواری آ گئی، بابا آ گیا، داتا صاحب آ گئے، غوث پاک آ گئے، پکی ڈرامہ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. یا تو یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اور نمبر 2 جنات، شریر قسم کے جنات بزرگ شکل میں آ کر، اور وہ اسی طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بڑے پہنچے ہوئے ہو، تمہاری رسائی ہو گئی، یا تم میں اللہ نے یہ گاڈ گفٹڈ ہے، پیدائشی طور پر تم میں ایک کمال رکھا ہے کہ بزرگ تمہاری طرف مائل ہو رہے ہیں. نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ شریعت آئے، نہ کچھ معلوم، اور سواریاں آنا شروع ہو گئیں اور عورتوں کے اوپر وہ لوٹ لگا لیں گی، خبریں دینا شروع کر دیں گی، اور ہمارے عوام الناس بیچاری فوراً ہاتھ چومیں گے. یہ مائی کے اوپر سواری آتی ہے. بھائی یہ جنات ہوتے ہیں جو تباہ کر دیں گے ایمان کو. ایسے لوگوں کا ایمان اتنے خطرے میں ہوتا ہے کچھ انتہا نہیں، اور یہ ڈرامہ ہوتا ہے پکا. تو یہ 2 باتیں میری یاد رکھیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کاورین نے کہا ہے، بالکل ڈرامے بازیاں ہیں، بالکل ان باتوں پہ توجہ نہ کریں. اب دیکھیں درباروں پہ جاؤ اور ہوٹل میں ٹھہرو، یہ بابا کہے گا کہ ہوٹل میں ٹھہرو، درباروں پہ جاؤ؟ درباروں پہ جانا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو مزارات پہ آپ زیارت کرنے چلے جائیں، فاتحہ وغیرہ پڑھیں، ادب سے حاضری دیں. ہوٹلز میں ٹھہرو ساتھ میں، یہ سب فراڈ لگتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیجئے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا پروگرام لگاتار دیکھیں، دوسروں کو ترغیب دیں. یہ پروگرام یوٹیوب پہ ڈلتا ہے، آج رات تک ڈل جائے گا، ریپیٹ دیکھ لیا کریں، ایک دفعہ دوبارہ ضرور دیکھیے گا پروگرام، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیجیے گا. انشاءاللہ اسی طرح جہالتیں ختم ہوں گی، علم عام ہوگا. ایک آدمی بھی مسئلہ سیکھے گا آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا دل مقام